بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ مجالس کا سلسلہ جو ہے یہ ان برادران و خواہران کے ایصال ثواب کے لیے کہ جو تاریخ کے سفر میں اپنے گھروں سے نکلے راہ حسین علیہ السلام میں ظلم کے خاتمے کے لیے، عدالت کے قیام کے لیے، اور اسی راستے میں انہیں موت آ گئی اور ہم ان کے نام تک بھی نہیں جانتے، لیکن وہ اپنے زمانے میں آئے اور آ کے انہوں نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے، عدالت کے قیام کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ افراد تھوڑے نہیں ہیں، یہ 2-4 ہزار نہیں ہیں، یہ 2-4 لاکھ نہیں ہیں۔ یہ تاریخ کے اس سفر میں ویسے تو کربلا کا پہلا شہید حابیل ہے، پہلا شہید، ظلم کا خاتمہ اور عدالت کا قیام۔ لیکن اگر ہم کربلا کو جو ایک عمومی تاثر ہے ہمارا کہ یہاں سے لے لیں 61 ہجری اور عصر عاشور سے، تو اس عرصے میں اس ٹائم لائن کے درمیان 2-4 ہزار نہیں، 2-4 لاکھ نہیں، یہ کروڑوں افراد ہیں، کروڑوں افراد ہیں۔ اللہ کا عشق چیز ہی اس قسم کی ہے کہ جو انسان کو بیٹھنے نہیں دیتی۔ تو وہ لوگ نکلے، ہم ان کے نام بھی نہیں جانتے، لیکن آج یہ جو ہمارے پاس یہ پیغام کربلا، فکر کربلا ہمارے پاس منتقل ہوتا ہوا آیا ہے، اس میں ان کی جانثاری کا، اس میں ان کی قربانیوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ وہ ہماری گردن پہ حق رکھتے ہیں کہ ہم انہیں یاد کریں، ہم ان کے لیے ایصال ثواب کریں اور ان کی ارواح سے یعنی وہ ایک جذبہ اور توانائی حاصل کریں تاکہ ہم اپنے زمانے کی کربلا کو اپنے خون سے اس کی آبیاری کر سکیں۔ اور یہ جو زمانہ جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، اس کے 2 جہات ہیں۔ گمراہی بھی اپنے کمال پہ ہے۔ ابھی آنے والا جو 50 سال کا زمانہ ہے، اس میں آپ حیران ہو جائیں گے، یعنی میں تو شاید نہیں ہوں گا، لیکن یہ جو بچے چھوٹے بیٹھے یہ دیکھیں گے جو باطل ہے، یہ بے حیائی جو ہے ہر گھر کے اندر رقص کرے گی۔ ابھی تو صرف ٹی وی اسکرین پر ہے نا، ہر گھر کے اندر، ہر گلی کے اندر، یہ جو گلیاں ہیں یہاں آپ دیکھیں گے بے حیائی کا سیلاب ہوگا۔ اور دوسری طرف یہ حسینیت کا جو چراغ روشن کیا حضرت نے کربلا میں، یہ بھی اپنے نور کی ذوفشانی دے رہا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر آنے والا 40 کا جو اجتماع ہے، یہ اس کے ابھی تعداد میں آپ اضافہ دیکھ رہے ہیں۔ ابھی حسینیت اپنے صحیح روپ میں جلوہ گر نہیں ہوئی وہاں پہ، ابھی وہ اس کی جلوہ گری ہونی ہے۔ ایک ابتدائی مرحلہ جیسے کہ حضرت کی غیبت کبریٰ ہوئی نا جس وقت، تو غیبت کبریٰ سے پہلے لوگوں کو ذہنی طور پر آمادہ کرنے کے لیے ایک غیبت صغریٰ کروائی گئی تاکہ امام غائب ہو لیکن ایک یعنی واسطہ درمیان میں موجود ہے، امام بھی موجود ہے، نائبین خاص، نوابین اربع موجود ہیں، ایک رابطہ ہے۔ اور پھر جب لوگ اس چیز کے آہستہ آہستہ ذہنی طور پر مومنین انہوں نے اس چیز کو یعنی تحمل کر لیا، تو پھر غیبت کبریٰ کا آغاز ہو گیا۔ جو حقیقی مومن ہے نا، وہ بھی آج بھی حضرت کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ اب سلسلہ جو ہے، میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں، پھر یعنی درود پڑھ لیں محمد والے، تاکہ ہم اپنے زمانے کے امام کو عملی طور پہ قریب محسوس کریں، اپنے ان کے ساتھ بات کیا کریں، ہر روز ان کی خدمت میں سلام بھیجیں، ہر روز ان کی خدمت میں تحفہ درود و سلام بھیجا کریں۔
جب آپ بھیجیں گے تو اللہ کے حبیب نے تو ہمیں نصیحت کی ہے کہ اگر کوئی برادر تمہیں تحفہ دے، تحفہ دینا چاہیے، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ آپ حضرت کی خدمت جو تحفہ بھیجیں گے محبت بڑھے گی، رابطہ بڑھے گا ان کے ساتھ، اور جب کوئی تحفہ بھیجے تو اس کو جواب میں تحفہ بھیجو۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ یا میں حضرت کی خدمت میں تحفہ درود و سلام ارسال کریں، یا ہم کسی ایک فرد کی یعنی یتیم ہے، مسکین ہے، اس کی پرورش کریں صرف اس لیے کہ زمانے کے امام کو خوش کریں ان کو، تو وہ ان تک لمحہ بلمحہ معلومات پہنچ رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ اس یتیم پر، ضرورت مند پہ شفقت کریں گے، وہ آپ پہ شفقت کریں گے۔ یہ الہی نظام میں کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ ہو۔ تو میں وہ آپ کو قصہ سنانا چاہ رہا تھا اس چیز کے حوالے سے کہ ایک برادر، وہ یعنی حضرت کے جو ہمارے پاس معتبر روایات ہیں نا، ان میں سے ایک ہے کہ ہر شب بدھ مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے حضرت مسجد سہلہ جاتے ہیں۔ ایک ان کے معمولات میں سے ہے یہ۔ ایک ہر سال حج پہ جاتے ہیں، حج کے اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ تو ایک برادر، اس نے اس روایت کو پڑھا، اس کے دل میں ایک شوق پیدا ہوا کہ میں جاؤں حج کے لیے، شاید حضرت سے مجھے ملاقات یعنی نصیب ہو۔ وہ کہتا ہے کہ میں حج پر چلا گیا، اور وہاں جانے سے پہلے بھی میں یعنی دعائیں کرتا رہا، درود پڑھتا رہا۔ وہاں چلا گیا، حج کا ٹائم ختم ہو گیا، حج بھی گزر گیا، تمام اعمال بجا لائے، تو آخری رات تھی۔ کہتا ہے میں حرم بیت اللہ میں یعنی بیٹھا ہوا تھا اور یعنی دعا کر رہا تھا۔ ایک صاحب میرے قریب آ کے بیٹھ گئے، میں دعا میں مصروف تھا، تو پھر انہوں نے مجھے مخاطب کیا کہ یہ جو آپ نے مفاتیح الجنان یہ نیچے رکھی ہوئی ہے، یہ اس کو ادب کے خلاف ہے، اس کو اوپر رکھو۔ تو کہتے میں نے اس کو اٹھا کے اوپر رکھ دیا اور پھر میں دعا میں مصروف ہو گیا۔ کہتے میں نے اس رات یعنی جو دعا کرنے کے بعد جا کے سو گیا اپنے کمرے میں، میں نے خواب دیکھا، حضرت تشریف لائے اور کہتے میں نے شکوہ کیا تھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کہ پروردگارا، میں بہت آرزو لے کے آیا تھا لیکن مجھے تیرے ولی کی زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ تو حضرت تشریف لائے اور آ کے مجھے مخاطب ہو کے کہنے لگے، کہا کہ میں تیری ملاقات کے لیے آیا تھا، تو نے مفاتیح الجنان کی کتاب کو نیچے رکھا ہوا تھا، میں نے تجھے سمجھایا تھا کہ اسے اٹھا کے اوپر رکھو، میں تیرا انتظار کرتا رہا کہ تو میری طرف متوجہ ہو، لیکن تو چونکہ دعا میں مصروف تھا میری طرف تو متوجہ ہی نہیں ہوا، تو پھر کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد میں چلا گیا۔ ایک زندہ رابطہ پیدا کریں اپنے امام سے، تصوراتی باتیں نہ کیا کریں، ایک زندہ رابطہ اپنے امام سے پیدا کریں، لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے جو حضرت نے بیان فرمائی۔ وہ ایک عالم دین یا کوئی برادر بیان کرتے کہتے کہ میں مختلف اعمال حضرت سے ملاقات کے لیے میں عمل کر رہا تھا کہ کسی طرح میری حضرت سے ملاقات ہو، تو کہتے مجھے بتایا گیا کہ حضرت اس وقت کربلا آئے ہوئے ہیں، اور کربلا حرم کے باہر وہ ایک سونار کی دکان ہے، اس کا بتا کہ وہاں اس وقت ہے۔ کہتے میں بھی چلا گیا وہاں، تو میں نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے، سونار ہے،
اور ایک اور آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ تو کہتے جو ہی میں اندر داخل ہوا تو انہیں اشارے سے کہا کہ آپ خاموشی سے سنیں، بات نہیں کریں، خاموشی سے سنیں بات۔ اب میں کہتا ہے وہاں یعنی آپس میں بات ہو رہی تھی، وہ خاتون اس کے پاس کوئی زیور تھا، وہ اسے بیچنا چاہ رہی تھی، سارے بازار کا چکر لگا کے آئی تھی۔ وہ اس دکاندار اس سونار سے کہتی ہے کہ میں یہ بھائی یہ بیچنا چاہتی ہوں، مجھے ضرورت ہے، کتنے کے لے لوگے؟ تو اس نے کہا کہ میں بی بی اس کی قیمت ہے 8 دینار، میں آپ سے 7 دینار میں لے لوں گا، کیونکہ میں نے بھی کاروبار کرنا ہے، انویسٹمنٹ کروں گا، تو 7 دینار میں خریدوں گا، 8 میں بیچ دوں گا۔ تو وہ خاتون حیران ہو گئی، اس نے کہا بھائی آپ پھر غور سے دیکھیں، میں تو بازار میں گئی تھی تو کسی نے 2 سے 3 دینار سے زیادہ اس کی قیمت نہیں لگائی۔ تو وہ کہتا ہے، وہ سونار جو ہے اسے کہتا ہے بہن میں ان کا تو کوئی ذمہ دار نہیں ہوں، لیکن اتنا مجھے معلوم ہے کہ یہ آپ کی لا علمی سے، چونکہ آپ کا یہ فیلڈ نہیں ہے، آپ کی لا علمی سے ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، ورنہ اس کی قیمت میں 7 کا خریدار ہوں، قیمت اس کی آپ کے زیور کی اصل میں ہے 8 دینار، تو وہ آپ کی لا علمی سے ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو اس لیے میں 7 کا خریدار ہوں۔ بہرحال سودا ہو گیا، اس نے زیور لے لیا 7 دینار، وہ خاتون چلی گئی۔ تو حضرت نے یہ جو صاحب آئے تھے ملاقات کے لیے، فرمایا کہ دیکھو اپنے اندر میری ملاقات کے لیے عمل کرنے کی، یہ دعائیں پڑھنے کی اور اس قسم کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اندر یہ کردار پیدا کر، یہ دیانت، یہ ایمان اپنے اندر پیدا کر۔ تو مجھ سے ملنے کے لیے مختلف عمل کرتا پھرتا ہے اور تلاش کرتا ہے کہ زمانے کا امام کہاں ہے، اپنے اندر یہ کردار پیدا کر، میں اس کی ملاقات کے لیے آتا ہوں۔ اپنے ایمان کی وجہ سے اس کا اللہ کی بارگاہ میں اتنا بلند مقام ہے کہ میں اس کی ملاقات کے لیے آتا ہوں۔ یہ کردار پیدا کرو اپنے اندر کردار، ایمان لاؤ، ایمان۔ دور حاضر کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ایمان نہیں ہے، سب کچھ ہے یہاں پہ، دیکھیے نا ماشاءاللہ اے سی لگے ہوئے ہیں، لائٹیں لگی ہوئی ہیں، مسجدیں، ہماری مسجد تو ہے ہی کچھ نہیں بیچاری۔ آپ جائیے وہ جو G6 میں جو ہماری مسجد ہے، کئی ارب روپے کا پروجیکٹ ہے، حالانکہ ان سے متولیان سے پوچھو کہ بھئی یہ کس نبی کی سنت ہے بھئی یہ اس قسم کے محلات بنانا مسجد اللہ کے گھر کو؟ یہ تو بنو امیہ اور بنو عباس کے دستور تھا، انہوں نے بڑے بڑے عالی شان محلات بنائے۔ یہ جو امام رضا علیہ السلام کے حرم پہ سونا لگایا ہوا ہے، میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، رہبر معظم کی ابھی لوگ بات نہیں مانتے، ورنہ رہبر اس طرز عمل سے بالکل راضی نہیں ہے۔ وہ جو سونا اس گنبد پر لگا ہوا ہے، اگر آج خود امام علیہ السلام تشریف لے آئیں اور دیکھیں کہ جناب ان کے گرد و پیش میں جو انسانوں کی آبادی رہتی ہے، کسی کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، کسی کے پاس میڈیکل نہیں ہے، کسی کے بچے کی تعلیم کے لیے نہیں ہے، وہ کیا کریں گے؟ کہیں گے کہ یہ اس گنبد، میرے گھر کے گنبد پہ سونا لگاؤ؟ وہ کہیں گے کیا ظلم کر رہے ہو بھائی تم لوگ، یہ اسے اتارو، اسے ڈسپوز آف کرو اور غریب انسانوں کی مدد کرو تاکہ وہ انسان بن سکیں۔ پاکستان میں 95% آبادی حیوانی زندگی بسر کر رہی ہے، اور ہم مسجدوں کے گنبد، یعنی اسلام آباد میں ایک صاحب ہیں، انہوں نے وہاں ایک گنبد، صرف گنبد کی تعمیر پہ 5 کروڑ روپے خرچ کر دیے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دین چاہتا ہے؟
کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ باتیں سمجھائی ہیں؟ ہاں، اللہ نے تو ہمیں یہ سمجھایا تھا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس زمین میں جو کچھ بھی ہے، یہ مسجدیں ہیں، یہ امام بارگاہیں ہیں، یہ خانہ کعبہ ہے، خلق لکم، یہ تم سب مسلمانوں کے لیے نہیں، سب انسانوں کے لیے بنایا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزان، دور حاضر کا مسئلہ جو ہے، ایمان کوئی نہیں ہے کسی کے پاس۔ پھر اگر ہم کسی کو 1 روپیہ دے ہی دیتے ہیں، اول تو دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ تمام لوگ جنہوں نے بڑے بڑے محلات بنا رکھے ہیں، ان کے پاس بڑی بڑی پراپرٹیز ہیں، 5 مربع زمین، 10 مربع زمین، خاندان میں لوگ جو ہیں وہ قوت لا یموت کے لیے وہ تیار ہو جائیں بالکل۔ بھائی تمہیں کس نے کہا تھا ڈی ایچ اے میں یا بحریہ میں 5 کروڑ کا مکان بناؤ؟ میں تو بھی یہ سب سے کم کی بات کر رہا ہوں، 50-50 کروڑ کے، 1-1 ارب کے مکانات بنیں گے۔ کس نے کہا تھا بھی تمہیں؟ اس لیے کہ یہ دنیا اور اس کی جو نعمتیں ہیں انسانوں کے لیے بنائی گئی ہیں۔ میرا پڑوسی کافر ہی چاہے کیوں نہ ہو، میں گھر میں اگر 1 روٹی ہے تو میں نے آدھی روٹی اس کو دینی ہے۔ اگر میں اپنے آپ کو مسلمان رکھنا چاہتا ہوں، اسلام کے دائرے میں رہنا چاہتا ہوں، اور میرے پاس 1 روٹی ہے تو میں نے آدھی روٹی بہرحال اسے دینی ہے، ورنہ میں مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اور یہ پرابلم کیوں ہے؟ میں وہ روٹی کیوں نہیں دیتا؟ کچھ آپ بتائیں کہ کیوں نہیں دیتا میں؟ یہ راز ہے اصل میں۔ کلمہ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں سب پڑھ رہے ہیں؟ ہم تو 3 سٹیپ والا کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، لیکن روٹی نہیں دیتے کسی کو بھی، نہ خمس دیتے ہیں نہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ کیوں نہیں دیتے؟ ہماری زبان پر یہ لفظیں ہیں، اللہ کے عظمت و جلال کا یقین اندر نہیں ہے۔ میرا یہ خیال ہے یہ روٹی میں نے زور بازو سے کمائی ہے، میں ڈپٹی کمشنر اپنی محنت سے، جرنیل اپنی محنت سے، بینک پریزیڈنٹ اپنی محنت سے بناؤں۔ جب میں اس کو میں نے کیا ہے تو اس کے نتیجے میں جو آنے والا مال ہے وہ میں نے کمایا، میں اپنی مرضی کروں گا، میں کیوں دوں کسی کو بھائی؟ تو پھر میں یہاں پہ ایک صاحب، میں آپ کو عملی قصہ سنا دیتا ہوں۔ ایک صاحب یہاں وائس پریزیڈنٹ تھے حبیب بینک کے۔ ایک دن اتفاق سے میں وہ اس برانچ میں گیا ہوا تھا، ان سے ملاقات ہو گئی، تو میں نے وہاں سے نکل کے اسلام آباد جانا تھا۔ وہ صاحب کہنے لگے کہ میرا صاحب میں بھی اسلام آباد جا رہا ہوں، تو یہ آپ میرے ساتھ چلیں؟ میں کہا چلیں، آپ کے ساتھ چلیں۔ گاڑی میں بیٹھ کے بات شروع ہو گئی۔ کہنے لگے کہ جناب یہ جو میں چاہتا ہوں کہ آپ اتفاق سے آج میرے ساتھ ہیں، تو میں خمس کا حساب کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے آپ بتائیں کہ یہ خمس ہوتا کیا ہے؟ ایک آدمی کیسے ڈٹرمن کرے کہ میری لائبلٹی کیا ہے؟ میں نے خیر ان کو 10-5 منٹ میں، ہم یہاں بھی شارع اسلام آباد تک پہنچے تھے، تو میں نے انہیں ساری بات سمجھا دی کہ بھئی یہ طریقہ کار ہے اسیس کرنے کا، یہ اپنی لائبلٹی آپ کی ہے۔ اگر آپ کے پاس اس حساب کے بعد پتہ لگتا ہے کہ آپ کے پاس 1 کروڑ روپے ہیں، تو اس میں سے 20 لاکھ روپے آپ کے نہیں ہیں، آپ اس میں تصرف نہیں کر سکتے۔ 10 لاکھ روپے ہیں، 2 لاکھ روپے آپ کے نہیں ہیں، اس کے اندر ہیں آپ کے کنٹرول میں، لیکن اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ وہ 2 لاکھ روپے چاہے اپنی مرضی سے استعمال کریں یا اللہ کے بتائے ہوئے کہنے پر استعمال، وہ اس میں 2 لاکھ روپے آپ کے نہیں ہیں۔ کہنے لگے میرے صاحب میرے پاس تو پیسے نہیں۔ اب وہ جو پیسے کا کانسیپٹ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جی لیکوڈ کیش ہاتھ میں ہو، انہوں نے کوئی سیونگ سرٹیفکیٹ خریدے ہوئے ہیں، کسی نے شیئرز خریدے ہوئے ہیں، کسی نے بحریہ کا پلاٹ میں لگا رکھا ہے، تو اب اس کو جب کہا جاتا ہے کہ یہ جو بحریہ کا پلاٹ ہے یہ تو آپ کا نہیں ہے، تو وہ اس کے اندر وہ ایمانی اسٹرینگتھ ہی نہیں ہے۔
وہ چیز جو ہے یہاں آ کے ابلیس وسوسہ ڈالتا ہے، ان الشیطان یعدکم الفقر، وہ ڈراتا ہے، کہتا ہے کہ یہ اگر تم نے یہ کیا تو تم تو تباہ ہو جاؤ گے، سارا کاروبار ہی بیٹھ جائے گا۔ تو پھر وہ مختلف قسم کے ہیلے بہانے، اچھا جی کر لیں گے، دیکھتے ہیں، ابھی فی الحال ابھی کل رات ایک صاحب ایسا بحث کر رہے تھے، کہتے جی ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی میں نے تو نہیں کہا کہ مجھے دے دو، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ چیز جو ہے اس میں اتنی رقم جو ہے یہ آپ کے محلے علاقے کے یتیما، فقراء، مساکین، ان لوگوں کے حقوق ہیں۔ اب آپ کی مرضی، میں نے تو نہیں کہا کہ مجھے دے دو، آپ کی مرضی ہے، حکم بھی میرا نہیں تو اللہ کا ہے، جس کی طرف آپ نے لوٹ کے جانا وہ پوچھے گا آپ سے۔ یہاں آ کے میں کہتا ہوں ایمان کوئی نہیں ہے۔ وہی صاحب جو مجھ سے یہ باتیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے، ان کے پاس اس وقت کو قریباً مور دین 100 ملین کی پراپرٹی تھی، مور دین 100 ملین، اور کہتے تھے میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ ہم اسی گفتگو ختم ہو گئی یہ والی، فیض آباد پہنچ گئے تو کہنے لگے میرے صاحب اگر کوئی آپ کا جاننے والا ہو تو مجھے بتائیں، میں کچھ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا شاہ صاحب ابھی تو 2 منٹ پہلے آپ کہہ رہے تھے میرے پاس پیسہ ہی کوئی نہیں ہے، اور اب آپ کہتے ہیں کہ میں جناب یعنی ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، تو اب کہاں سے آ گیا؟ میں نے کہا یہی تمہارا قول جو ہے نا کل تمہیں پکڑوا دے گا، یہی قول تمہیں پکڑوائے گا۔ اسے کہتے ہیں یخادعون اللہ، یہ لوگ کلمے پڑھتے ہیں، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، کہتے ہیں علی ولی اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ زبانی گفتگو کر کے تم مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہو۔ وما یخدعون الا انفسهم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نادان لوگ ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، ہم تو سب ریکارڈ کر رہے ہیں۔ ابھی فی الحال ہم نے سسٹم ایسا بنا رکھا ہے کہ ہم کسی کو فوراً نہیں پکڑتے، لیکن جس دن پھر پکڑ لیں گے پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ جس دن ہم نے پکڑ لیا پھر کوئی چھڑانے والا نہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزان اس کی فکر کریں، اپنی ان نمازوں کو دیکھ کے، یہ مجلسوں کو دیکھ کے کسی غلط فہمی میں نہ جائیں۔ یہ نمازیں پڑھنے والے بہت ہیں، یہ جو پاکستان میں اس وقت یہ لوگ جو مجلسیں پڑھ رہے ہیں، اگر آپ صحیح طور پہ قرآن سمجھ جائیں نا تو آپ معیار سمجھے حزب اللہ کا اور حزب الشیطان کا، تو ان مجالس پڑھنے والوں میں سے مور دین 90% حزب الشیطان کے ممبر ہیں، مور دین 90% حزب الشیطان کے ممبر ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی مجلس سن کے ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ ان کی مجلس سن کے، یہ جو میں کبھی غضنفر توسوی کا یا پروفیسر تصدق صاحب کا یا اس قسم کے لوگوں کا نام لیتا ہوں، یہ تو میں نے من باب المثال، جیسے اللہ تعالیٰ نے سامری کا نام لیا ہے، فرعون کا نام لیا، حامان کا نام لیا، قارون کا نام لیا، یہ تو پورے پورے لشکر پھر رہے ہیں۔ تو اس لیے ایمان، پچھلی گفتگو یہاں ختم کی تھی، اب سر بس آخری ٹچ، درود پڑھ لے محمد والے۔ پچھلے دن میں ایک جگہ مجلس پڑھی میں نے، آپ بھی یہی کہہ رہے ہوں گے، اس لیے میں تو ہمارے میرے عزیز ہیں ان کے یہاں مجلس پڑھی میں نے، تو جو مجلس کے شرکات ہیں ان میں سے ایک صاحب سے بعد میں ملاقات ہوئی، تو مجھے کہتے ہیں کہ آغا صاحب آپ ڈراتے بہت ہیں۔ اب میں نے کہی کہ میں مجبور ہوں، یہ معاشرہ جو ہے یہ دنیا کی محبت اور شوگر، یہ ایک ہی چیز کی دو شکلیں ہیں۔ شوگر مادی بدن کو لگتی ہے بیماری، اور دنیا کی محبت کا کینسر روح کو لگتا ہے۔ جو آدمی شوگر کا مریض ہو اسے طبیب کیا کہے گا؟ اور جلیبی کھاؤ، اسے جلیبی لا کے دے گا، کیا کرے گا؟ اس کو کہے گا تنبا حاصل کرو، تنبا انتہائی کڑوا ہوتا ہے،
اسے پیسو، گرائنڈ کرو، اس میں دیگر چیزیں ملاؤ اور اس کی روزانہ خوراک لیا کرو۔ یہ جو انظار ہے نا، یہ تنبے کی طرح ہے۔ جو لوگ دنیا کی محبت کے مریض ہوں ان کے سامنے اللہ کی رحمت کی آیات پڑھ پڑھ کے سنانا بالکل اسی طرح سے ہے جیسے شوگر کے مریض کے سامنے آپ پیش کریں، یہ جناب جلیبی کھائیے بسم اللہ۔ ان کو تو بھائی ان کو تو ٹیبلٹ کی ان کو انسولین لگانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر زیادہ حالات خراب ہو جائیں انسولین لگاؤ۔ میں چونکہ اس پرابلم سے گزر رہا ہوں تو میں نے اس کو ڈیپلی اسٹڈی کیا کہ یہ شوگر کیا چیز ہے، کیوں ہوتی ہے، روٹ کازز کیا ہیں۔ میں نے اسٹڈی کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں، دو چیزیں نتیجے نکالے میں نے۔ ایک یہ ہے کہ جسم میں پیدا ہونے والی باقی بیماریاں، ہارٹ اور دیگر چیزیں، ان میں سے اکثر بیماریوں کا جو الامراض ہے وہ شوگر ہے۔ شوگر کی وجہ سے وہ بیماریاں، کیونکہ شوگر جو ہے وہ گریجولی پورے جسم کے آرگنز کو ڈیمیج کر دیتی ہے اور پورا باڈی کام کرنا، اپنے آرگنز اپنا کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ یہ جو بلاکیڈ ہے آرٹریز کا یا دیگر، یہ سب آف شوٹس ہیں اس کی۔ ایک یہ اس کا، اور شوگر ہوتی کیوں ہے؟ صرف اس کا جو سب سے باقی سب چیزیں کہانیاں، خوراک کا غلط استعمال، خوراک کا غلط استعمال، غلط عادتیں، نفس کی خواہشات کی پیروی، بغیر بھوک کے کھانا، اس وقت تک کھاتے رہنا جب تک یہاں تک نہیں آ جاتا۔ یہ وہ بیسک روٹ کاز ہیں۔ مجھے تکلیف ہو گئی تھی، میں نے اپنے اوپر پھر سے پریکٹس کیا۔ میں نے جا کے 2-4 لوگوں سے مشورہ کیا، میں نے کہا یہ پرابلم ہے کیا، جو اس کے ایکسپرٹ ہیں۔ تو انہوں نے مجھے مختلف باتیں بتائیں، میں نے پھر خود ڈیزائن کیا۔ میں نے کہا اس چیز کو کنٹرول کرنے نا تو صرف ایک راستہ ہے، بغیر بھوک کے کھانا نہیں، کوئی ایسی چیز جو کہ شوگر میں اضافہ کرتی ہو وہ نہیں کھانی۔ میں نے 1 مہینے سے بھی، مجھے ڈاکٹر نے ایڈوائز کر دیا تھا، بریگیڈیئر صاحب ہیں ادھر ایک ہاسپٹل میں، جو یعنی بحریہ انٹرنیشنل ہاسپٹل، جو مجھے ایک برادر نے وہاں خاص طور پہ، کہ بڑے زبردست ایکسپرٹ آدمی، انہوں نے لکھ کے دیا مجھے کہ جناب آپ نے انسولین لینی ہے۔ میں وہاں سے نکلا اور میں نے اپنے آپ سے کہا کہ میں نے انسولین نہیں لینی، میں نے کوئی میڈیسن بھی نہیں لینی اس کے لیے۔ آج الحمدللہ میں بغیر میڈیسن کے زندہ ہوں، مجھے کوئی شوگر نہیں ہے، میں نے صرف اپنی ڈائٹ کنٹرول کر لی۔ مجھے یعنی شوگر کی نہ فاسٹنگ میں نہ رینڈم میں صرف میں نے اسے فوڈ کے ذریعے سے کنٹرول کیا۔ آپ روحانی غذا کنٹرول کر لیں، یہ دنیا کی محبت کا کینسر نکل جائے گا۔ غلط صحبت، روحانی غذائیں کنٹرول کریں، جو ائمہ علیہ السلام اتنا تقاضا کرتے ہیں، غلط صحبت سے بچو، غلط صحبت سے بچو۔ اور اس میں سب سے خطرناک دوست جسے ہم دوست سمجھتے ہیں وہ یہ موبائل اور جو اسمارٹ فونز ہیں، جس کے اندر یوٹیوب اور یہ سب سے خطرناک دوست ہے، دا موسٹ ڈینجرس۔ اس میں موبائل بری چیز نہیں، نہ یوٹیوب بری چیز ہے، صرف میں جو اندر میرا نفس ہے جو تقاضا کرتا ہے اس پروگرام کو دیکھ، اس ویڈیو کلپ کو دیکھ، اس کی پیروی بری چیز ہے۔ ورنہ یوٹیوب ایک اتنی زبردست چیز ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے، آپ صرف یوٹیوب کو استعمال کر کے اللہ کے ولی بن سکتے ہیں، صرف یوٹیوب کو استعمال کر۔ یوٹیوب کسی کا ہاتھ نہیں پکڑتی آ کے کہ میرے اندر یہ والا میٹیریل ہے، یہ دیکھ۔ وہ تو آپ کے اور میرے سامنے، اب میری مرضی ہے میں تلاوت قرآن سن لوں، میری مرضی ہے میں مولانا صادق حسن صاحب کے لیکچر سن لوں، اور میری مرضی ہے میں اس پر بلو پرنٹ دیکھ لوں۔
یہ میری مرضی ہے۔ تو عزیزان، اگلی گفتگو میں عرض کروں گا ہم یہ کام کیوں نہیں کر پاتے۔ ہمارے پاس اصل میں جو ویک پوائنٹ ہے، نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرنے کا ملکہ نہیں ہے۔ نفس کی خواہش، اور وہ ملکہ جو ہے وہ کب پیدا ہوتا ہے؟ کیوں جناب؟ پہلے ایمان حاصل کرنا پڑتا، وہ ہے ہی نہیں۔ ایمان حاصل کرنا پڑتا پہلے، اس کے بعد اس کے ساتھ نفس کی خواہشات کی مخالفت کی مشق کرنی پڑتی ہے، اور ایمان کی بیٹری کو دن میں کم از کم 5-7 مرتبہ ریچارج کرنا پڑتا ہے۔ نفس کی خواہشات کی مخالفت کی مشقیں، میں یہ جو واک کے بارے میں کہا جاتا ہے، کہتے ہیں جی واک کریں واک کریں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں بنیادی طور پہ وہی مشق ہے ایک، حالانکہ میں خود اس میں کمزور ہوں، لیکن میں نے دوسرے اینگل کو مضبوط کیا ہوا ہے۔ تو میں نے شوگر کو پکڑا ہوا ہے، اسے ٹائٹ کر کے کنٹرول کیا ہوا، اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ شوگر جو ہے، جو باقیوں کو بھی اس کے کنٹرول ہونے سے باقی باڈی جو ہے اس نے گریجولی ٹھیک ہونا شروع کر دی ہے، لیکن میں نے اسے خراب کتنے عرصے میں کیا ہے؟ چلو اگر پہلے 15 سال بلوغوں سے پہلے نکال بھی دیں، آج میں 66 سال کا ہوں، میں نے 40-45 سال لگائے یہ کام کرنے میں، اس کو خراب کرنے میں۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ جناب آنے واحد میں ٹھیک ہو جائے، یہ آنے واحد میں ٹھیک ہونے والی چیز نہیں ہے۔ تو اس لیے پہلا پرابلم ہے ایمان نہیں، وہ بیسک را میٹیریل ارینج کریں، اس کے ساتھ نفس کی خواہشات کی مخالفت کی ایکسرسائز ڈالیں، تقویٰ کی صلاحیت پیدا کریں۔ یہ پیدا کر لیں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ میرے اور آپ کے ساتھ کام کرنا شروع کر دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو فقط اور فقط میرے بتائے ہوئے دستور کے مطابق نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرے گا، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، صرف روحانی بیماریوں سے نہیں، جسمانی بیماریوں سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ تقویٰ ایک ایسی چیز ہے جو جسمانی بیماریوں سے بھی نجات دلا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ہم اس کو رزق دیتے ہیں اور ایسی جگہ سے دیتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں کرتا۔ مادی کیفیات میں جو رزق کا صحت ہوتا ہے، ان میں سے ایک صحت ہے، تو اس کو کریں میرے عزیزان۔ تو انشاءاللہ العزیز، میں نے گزشتہ گفتگو چھوڑی تھی کہ علامت ایمان کیا ہے، لیکن چونکہ آج بات نہیں کر سکے، انشاءاللہ اللہ نے حیات دی، توفیق دی، تو اگلی گفتگو میں علامت ایمان، تاکہ آپ بھی انالیسس کریں میں بھی کروں۔ ایمان بڑی والیٹائل قسم کی چیز ہے، اپ ڈاؤن ایسے ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس وقت یعنی آپ آغا علی خامنائی کی اگر گفتگو کسی وقت سن رہے ہوں تو ہو سکتا ہے کہ یکدم اس کا اوپر چلا جائے، لیکن اگلے ہی لمحے ہو سکتا ہے کہ غلط صحبت کی وجہ سے یکدم ڈائی ڈاؤن کر جائے۔ ایمان حاصل کرنا بہت مشکل کام ہے، اس کی حفاظت کرنا اس سے 10 گنا زیادہ مشکل کام ہے، لیکن باقی باتیں اگلی گفتگو۔ درود پڑھ لیں محمد وآلہ۔ دور حاضر میں حسینیت کے جو مسائل ہیں یا مصائب ہیں، ان میں سے وہ 2 چیزیں ہیں جن کا کربلا میں بھی ذکر ہوا۔ ایک، اور ائمہ کو سب سے زیادہ تکلیف اسی پہ ہوئی، ایک یزیدیت کا جو سیلنٹ فیچر ہے وہ کیا ہے؟ کلمہ پڑھنا، نمازیں پڑھنا، اور جو امام نے فرمایا مال حرام کھانا۔ ایک آدمی کلمہ بھی پڑھتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، مجلس بھی کرتا ہے، مجلس پڑھتا بھی ہے، لیکن مال حرام کھاتا ہے۔ امام کے فرمان کے مطابق وہ یزیدی ہے، وہ یزیدی شخص ہے، اور آج کے انسانی معاشرے کو اس مال حرام نے پکڑا ہوا ہے۔
دوسری چیز جو ہے یزیدی کردار کی وہ ہے شرم و حیا اور پردہ داری کی، بے حیائی اور بے غیرتی یزیدی کردار، شرم و حیا اور پردہ داری حسینی کردار، اور یہ ہے سب سے بڑی مصیبت۔ آج جس انداز میں یہ پن سڑکی کے امام بارگاہ میں خواتین تشریف لاتی ہیں مجلس کے لیے، جس قسم کے لباس پہن کے انہوں نے وہ لباس یعنی پہن رکھے ہوتے ہیں، اور وہ گاڑیوں میں باہر بیٹھ کے وہ مجلس سن رہی ہوتی ہیں، یہ سب سے بڑی مصیبت ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ اس سے بڑی مصیبت امام پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ جب بھی کوئی شخص جو ہے، امام علیہ السلام کو صرف بی بی زینب علیہ کی چادر کا افسوس نہیں ہے یا درد نہیں ہے، جب بھی کوئی شخص اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو، اپنی ماں کو، بہن کو بے پردہ لے کے، بے حجاب لے کے گھر سے نکلتا ہے، آج بھی نجف سے فریاد آتی ہے، واہ مصیبت ہے، کیا مصیبت ہے، کیا مصیبت تم نے ہمارے پر ڈال دی۔ آج بھی کربلا سے آواز آتی ہے، آج بھی دمشق سے آواز آتی ہے، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اس واسطے کہ صرف زینب علیہ سلام اللہ علیہ ان کی بیٹی نہیں ہے، بلکہ فرمایا میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں، اس امت کے تمام مرد ان کے بیٹے ہیں، اور اس امت کی تمام خواتین ہماری بیٹیاں ہیں۔ جب میں ان کی کسی بیٹی کو جو ظاہری طور پر میری بیوی ہے، میں اس کو بے پردہ لے کے نکلتا ہوں تو امام علیہ السلام کو اتنا ہی درد ہوتا ہے، اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جو زینب علیہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ انہوں نے، نہ کہ صرف وہ وہاں کا مسئلہ تھا، یہ کوئی خاندانی مسئلہ نہیں ہے۔ اور جب مولا سے پوچھا گیا کون سی مصیبت، کس مصیبت نے آپ کو رلایا، سب سے بڑی مصیبت کس چیز نے، خود بی بی نے بیان کیا۔ جب عباس علمدار کو رخصت کر رہی تھی تو فرمانے لگی بھیا عباس، ایک دن جب میں چھوٹی تھی میرے بابا نے مجھے زانوں پر بٹھایا ہوا تھا، میرے سر کی چادر ہٹ گئی تو میرے بالوں کے بوسے لیتے تھے اور میری کلائیوں کے بوسے لیتے تھے اور گریہ فرمانے لگے۔ تو بی بی فرماتی ہیں بھائی عباس، میں نے اپنے بابا سے پوچھا تھا بابا کیا بات ہے، آپ میری کلائیوں کے بھی بوسے لیتے ہیں، میرے بالوں کے بوسے لیتے ہیں اور گریہ فرما رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے بیٹی زینب، ایک دن آئے گا تیرے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں گی اور تجھے ننگے سر دیار بدیار پھرایا جائے گا۔ ابھی یہ واقعہ ظہور پذیر نہیں ہوا تھا، مگر میرے مولا اس کو یاد کر کے گریہ کرتے تھے۔ اس امام کی کیا حالت ہوگی کہ وہ دربار شام کا منظر تھا، مولا فرماتے میرا سر شرم سے جھکا ہوا تھا اور وہ ملعون بار بار کہتا تھا این زینب بنت علی، ان بیویوں میں علی کی بیٹی زینب کون سی ہے، میں اس سے کلام کرنا چاہتا ہوں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگارا ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما، اسے قبول فرماتے ہوئے میرے مالک اس کا ثواب ان تمام برادران و خواہران کو جو راہ حسین علیہ السلام میں اپنے گھروں سے نکلے، اسی راستے میں ان کو موت آ گئی، ان کی ارواح پرفتوح کو اور جمیع حاضرین کے مرحومین کو اس کے میرے مالک اس کا ثواب پہنچا، ان کی برزخ کی منازل کو آسان فرما، ان کی قبور کو اپنے اولیاء کے نور سے منور فرما، ہم سب کا انجام بخیر فرما۔ قلب نازنین مولا صاحب الزمان علیہ السلام کو ہماری جانب سے خوشنود فرما، ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے آوان و انصار میں سے قرار دے۔ پروردگارا ہم سب کو اپنے مولا کے قدموں میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین۔